وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تکویر آیت نمبر 7 سے 19۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اصلی انجام سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ تکویر آیت نمبر 7، لفظی ترجمہ: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، حال اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سامعین کرام، غور طلب مضمون ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بیان کر رہا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اور یہ کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے نہیں سوچتے، یعنی قرآن ایک روایتی طور پہ سوچتے ہیں، ترجمہ بھی روایتی طور پہ پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، تفسیر بھی سن لیتے ہیں، لیکن دراصل ہم نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ اگر سچی بات میں بتاؤں تو قرآن ہے نصیحت کے لیے، اور قرآن ہماری جو نصیحت کا تعلق ہے وہ ظاہر دنیا سے ہے۔ مثال کے طور پہ والدین ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں کہ وہ کیا ان کا مستقبل، جو جھوٹا مستقبل ہے، اس کے لیے سوچ رہے ہیں۔ پھر کوئی اسے ان کا دوست یا ماں کی سہیلی یا باپ کا دوست انہیں کوئی رائے دیتا ہے تو وہ بڑے کان کھول کے سنتے ہیں اس نصیحت کو۔ یعنی کوئی تجربہ کار شخص جو آلریڈی اپنے بچوں کو جھوٹی کامیابی دلا چکا ہے، اس کے بارے میں جب والدین اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ جھوٹے جو اس نے مستقبل بنایا ہے اپنے بچے کا،
ان والدین سے جو اپنے بچے کے جھوٹے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، تو اب جب دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو بڑی وہ دل لگا کے اور کان کھول کے سنتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ میرے بچے کے جھوٹے مستقبل کا سوال ہے. یہاں بھی مستقبل کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام، آپ کے اور میرے مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور روز قیامت کے حالات بیان ہو رہے ہیں. ابھی آیت نمبر 6 تک تذکرہ ہوا کہ وہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا منظر ہوگا، وہ ہم نے پڑھ لیا گزشتہ سبق میں. آج دوسرا مرحلے کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نصیحت کے لیے ہے سامعین کرام کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب نفس جو ہے وہ جوڑ دیے جائیں گے، یعنی جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، روح کو جسم مل جائے گا، زُوِّجَتْ مل جائیں گی. ابھی تو ہم یعنی ہمارا ایک قسم کا جوڑ ہو چکا ہے، روح اور جسم کا. موت کے وقت یہ دونوں چیزیں الگ ہو جائیں گی، لیکن جب دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرے گا کل، آج نہیں کل، تو پھر یہ ہماری روح کو جسم ملے گا. وہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہوگا، اس کا اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ضرور ایک جسم روح کو دیا جائے گا. کیا کیفیت ہوگی یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا، یہاں ہمارا سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ اصل جسم، اصل زندگی وہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک فیک، جس کو آپ کہتے ہیں نا فیک، یا ایک خواب ہے. لیکن خواب کا ایک مقصد ہے، اس میں آپ کچھ کام کرتے ہیں، آپ کو یعنی اس وقت تھوڑی سی میں یہ ایک بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی ذرا توجہ سے سن لیں. اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا جسم کے ساتھ، یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے خواب. دراصل جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ یہ سب کچھ بنایا گیا ہے. جسم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح کو جسم دیا ہے، یہ بھی اس کی تخلیق ہوئی ہے پانی کی ایک بوند سے، اور پھر ابھی آپ کے سامنے ہوں میں. تو یہ جو زندگی ہے یہ قسم کی یعنی یہ غیر حقیقی ہے، حقیقت نہیں ہے. کیونکہ حقیقی جو میں ہوں وہ تو میں اس کے پیچھے ہوں، اس جسم کے اندر ہوں، پیچھے ہوں، اور اسی طرح آپ بھی ہیں. یعنی آپ کو اپنا آپ نظر نہیں آ رہا، اور پھر اپنے آپ کا بھی آپ اور تقریباً سب لوگ روح کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں. اور ہمارے بارے میں مسلمانوں کی بات کروں گا کیونکہ فی الوقت تو میرے سامعین مسلمان ہی ہیں. میں مسلمانوں کی بات کروں گا کہ ان مسلمانوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے اور اپنے رب کو بھی بھلا دیا ہے. اصل بھول جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رب کو بھلا دینے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور فکر عطا کی ہے لیکن آپ اس سے کام نہیں لیتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے، آپ کو ضرور سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں. آپ ساری جو تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ سوچ تو رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میرا حقیقت کیا ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے خالق کو آپ نے بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ظاہر کے بارے میں ایک دھوکے کا شکار ہو گئے کہ ظاہر ہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آسمان و زمین اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا، لیکن اب میرا کیا یعنی اپنی پیدائش سے یا کیا لینا؟ اب تو میں پیدا ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، اب تو بس میرے سامنے ظاہر ہے اور ظاہری کی طرف میں نے متوجہ ہونا ہے اور ظاہری کی میں نے فکر کرنی ہے. بہرحال تو یہ ساری بات ہے سامعین کرام. تو میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ اصل میں غیر حقیقی زندگی ہے، ہم سے اپنا آپ بھی بھولا ہوا ہے اور ہم اپنے آپ سے بے خبر ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے باطن آخرت اس سے یہ لوگ غافل ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی اگر آپ دیکھیں اور اس کو محسوس کریں تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ جو کل آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، تھوڑی توجہ سے آپ میری بات سنیں، کہ جو آپ کے ساتھ کل ہونے والا ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیں تو لیکن وہ حقیقت ہے. جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ حقیقت ہے اور حقیقت کو آپ ٹال نہیں سکتے. جو ہونے والا ہے اس کو آپ نظر انداز اگر کر بھی دیں لیکن اس کے نتائج سے آپ یعنی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ابھی ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا نا، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اس دن کہا جائے گا کہ بھئی یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، ھذا یوم الفصل الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، فیصلے کا دن. اب پھر ان سے کہا جائے گا کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اب اگر تم سے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے بھاگنے کی تو کر لو. لیکن یہاں تو دنیا میں تو آپ یعنی دنیا کے قوانین سے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. آپ پاکستان خاص طور پہ مجرموں کے لیے جنت ہے، جرم کرو اور بھاگ جاؤ اور پکڑائی مت دو. پاکستان میں عام طور پہ ہوتا ہے ایسا، لوگ باہر چلے جاتے ہیں بس، ہے نا. لیکن میں اس کی تذکرہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یوم آخرت کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں جو ہے وہاں بھاگنا مشکل ہے، چھٹکارا مشکل. جو آپ پر پیش آئے گا تو اس سے چھٹکارا آپ نہیں پا سکتے کسی بھی قیمت پر. قرآن میں ہے نا وہ کہ اس دن مجرم چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا. اس دن مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے میں نجات پالوں، لیکن وہ یعنی اپنی بیوی کو دیکھ کے اور اپنے بھائی کو دیکھ کے، اپنے بیٹے کو دیکھ کے اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا کہ میں ان سب کو دے دوں اور پھر میں بچ جاؤں. ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کچھ میں دے ڈالوں. لیکن وہ تو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے گیا کہ ایسا نہیں ہے، وہ کچھ بھی قبول نہیں. کلا انہا لظا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کا مقدر جو ہے. تو بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اور میں گزارش کرتا بھی رہتا ہوں کہ میں جو بیٹھا ہوا ہوں ادھر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی علامہ ہوں یا کوئی مفتی ہوں اور آپ سے تعریف کا طالب ہوں یا اپنے آپ کو اپنی علمیت میں آپ پہ منوانا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ بھئی واہ بھئی واہ. نو، ایسی بات نہیں ہے. یہ کل کی بات ہے. آج ہم ادھر ہیں دنیا میں اور کل آخرت میں ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ وہاں جو مسائل ہیں، صرف میں خیرخواہی کے انداز میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لیں کہ جب آپ کو دوبارہ جسم دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب آپ کو دوبارہ جسم سے جوڑ دیا جائے گا، پھر وہاں کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس قصور میں ماری گئی. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں تو آپ جو بھی عمل کر لیں، آج کل تو خیر یہ رواج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اس وقت تو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے. تو جو مشرکین مکہ تھے تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. بہرحال تو ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ بِأَيِّ ذَنبٍ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ،
یہ اب ہمارے بارے میں ہے کہ جب اعمال نامے ہمارے کھول دیے جائیں گے. اول تو اعمال نامہ جو ہے ہمارے گلے میں ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہماری جو کیا کرایا ہے وہ تو کتاب میں ہوگا، وہ تو ہم پڑھ رہے ہوں گے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. عالمت نفس ما احضرت، اب یہ آئے گا آیت نمبر 14 میں، لیکن وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی حقیقت واضح ہو جائے گی. کشتت کہتے ہیں جب آپ جانور سے، قربانی کے جانور سے کھال اتار لیں تو اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا، ابھی جو حقیقت ہے ہماری نظریں ظاہر بین ہیں اور وہ ظاہر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب وہ آئے گی، قیامت آئے گی، تو یہ غیر حقیقی عالم جو ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ختم ہو جائے گا. اور آسمان کا جو پردہ ہے، ابھی تو یہ آسمان ایک پردہ ہے نا، جو کچھ جس کیفیت میں ہے یہ ایک پردہ ہے، حقیقت نظر نہیں آ رہی. جہنم جنت تیار ہے لیکن نظر نہیں آ رہی. لیکن وہاں جب پردہ ہٹا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے. اور سامعین کرام یہاں رک کے میں ضرور کہوں گا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگرچہ وہ غفلت میں ہم کر رہے ہیں اور اگرچہ ایک زبردست دھوکہ میں لگا ہوا ہے، غلط فہمی کا شکار ہیں، لیکن یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن جو ہے بالکل سامنے آ جائے گا آپ کا جو کیا دھرا ہے، جو آپ کی کوششیں ہیں. اور یقیناً میں یہاں ضرور کہوں گا کہ عام طور پہ آج کا مسلمان جو ہے وہ روز قیامت کو تو مانتا ہی نہیں ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، روز قیامت نہیں ہوگی، دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہوگا، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے. یہ ہمارے اعمال اور یعنی یہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے. ہمارے جو روٹین ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ساری تیاری دنیا کی ہے، ساری سوچ دنیا کی ہے، تو بہرحال یہ بہت، اور دیکھیں یہ بہت بڑا ایک مغالطہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے. مغالطہ، بیوی جو ہے عام طور پہ اپنے شوہر اور بچوں، اس کی سوچ باہر جا ہی نہیں سکتی، جاتی نہیں، بس اس کو اپنے شوہر کا گلہ ہے، شوہر ایسا ہے اور بچے کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا، یہ دبلا ہے یہ پتلا ہے یہ موٹا ہے یہ بہت کھاتا ہے. یہ اسی مسائل میں جو ہے ہماری بیوی گرفتار ہے. ابھی تک ہم پرانے مکان میں رہ رہے ہیں اور پتہ نہیں نیا مکان بنے گا بھی کہ نہیں بنے گا، اور بنے گا میری مرضی سے بنے گا کہ میاں اپنی مرضی سے بنوائے گا. یہ بس مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں. میں صرف بیوی کی بات نہیں کر رہا، شوہر کی بھی بات کر رہا ہوں. ساری دوڑ دھوپ بس ظاہر تک ہے جو ہماری ہے عام طور پہ ساری. وہ اب یہ ہے نا کہ یہ آپ دیکھ لیں خود، پھر کل کیا ہوگا. آپ کا رخ اصل میں ہے قبر کی طرف. ہم قبر، ہر آنے والا سانس ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے، اور جب موت آئے گی تو سیدھا ہم جائیں گے عالم برزخ میں جائیں گے. وہ عالم آخرت کا ایک حصہ ہے، پہلی سیڑھی ہے. بہرحال یہ سوچنا ہوگا ہمیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس نہیں، فلا اقسم، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، بالکنس، بالخنس. لفظی ترجمہ میں پہلے کہہ دوں کہ بالخنس پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی قسم.
یعنی یہ دلیل میں لا رہا ہے اللہ. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے والے، والصبح اذا تنفس، صبح کی جب وہ سانس لے. انہ لقول رسول کریم، یہ ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے. اچھا دیکھیں اب ذی قوتن، پہلے آپ تھوڑا ترجمہ سن لیں. ذی قوتن، بڑی توانائی رکھتا ہے، عند ذی العرش المکین. یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ عزت والا رسول یعنی پیغامبر ہے، وہی رسول کی طرف لاتے ہیں نا، لیکن ہے بڑی قوت والا. عند ذی العرش المکین، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے. مطاعن، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ فرشتوں کا افسر ہیں جبرائیل علیہ السلام، تو ان کی بات باقی فرشتے مانتے ہیں. سمع امین، پھر وہ با اعتماد بھی ہیں. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب جو ہیں وہ مجنون نہیں ہیں. اچھا اب اس میں جو اگر ہم غور کریں، یہ تین اللہ تعالیٰ نے یہ تین قسمیں کھائی ہیں کہ ستارے جب پلٹیں اور چھپیں یعنی ڈوبنے والی چیز، کنس کہتے ہیں چھپ جانے والی یا ڈوبنے والی. سورج ڈوبتا بھی ہے، چھپ بھی جاتا ہے. ستارے ڈوبتے ہیں تو چھپ جاتے ہیں. تو ستاروں کی قسم. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی اور جب صبح ہوئی. اب یہ یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ یہ سب تبدیلیاں ہوتی ہیں. دن رات، یعنی رات جب آتی ہے تو اس کو جانا لازمی ہے، اور صبح جو ہے ہر رات کے بعد ایک صبح طلوع ہوتی ہے. تو اسی طرح آج اگر رات ہے تو صبح طلوع ہوگی. دیکھیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایک قسم، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ انسان اندھیرے میں ہے. اس وقت دنیا میں اندھیرے پھیلے میں، یعنی پھیلے میں. انسان بھی اندھیرے میں پیدا کیا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آیا اس کے پاس. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا یعنی یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ تین آیات جو ہیں کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. یہ چار آیات جو ہیں یہ دلائل ہیں کہ یہ قول ہے عزت والے رسول کا. کیا مطلب؟ رات کے بعد صبح ہوتی ہے، رات چھپ جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، پھر صبح نکلتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو وحی آ رہی ہے، اے لوگو، اے آج کے لوگوں، 2019 کے لوگوں، یہ اب وہی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب یہ ہے کہ تم اس سے فائدہ لے لو. دیکھیں مثال کے طور پہ عرض کروں کہ میرے پاس ایک ٹارچ ہے بڑی زبردست، اور میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ٹارچ ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ میں نے کھانا پکوانا ہے یا پکانا ہے اور کچھ اپنے کام کرنے ہیں، اور میرے پاس ٹارچ نہیں ہے. یہ ٹارچ ہے لیکن اس کو میں جلا نہیں رہا یا اس سے فائدہ نہیں لے رہا، تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ میں بڑی تکلیف میں پڑ جاؤں گا. یعنی گھپ اندھیرا ہے اور ٹارچ میرے پاس ہے، اور اس کو میں استعمال نہ کروں، نہ جلاؤں، اس کو باہر نہ نکالوں، تو پھر تو مطلب اندھیری چھائی ہوئی ہوگی اور پھر بڑی مشکل ہوگی. یہ دنیا جو ہے اس وقت ہم اندھیرے میں ہیں. قرآن ایک ٹارچ ہے زبردست. زندگی کیسے گزاریں، کیوں گزاریں، یہ ہمیں رہنمائی دیتی ہے. نور ہے، یہ روشنی ہے. نور والا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح آج قرآن بھی ہے اور نور والے لوگ بھی ہیں، نورانی لوگ بھی ہیں. ان سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ
کہ ہم نہ قرآن سے اور نہ صاحب قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک زبردست روشنی ہے اس میں سامنے کرام۔ یہ میرے الفاظ میں تو زبردست وغیرہ پہ زور دے رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ الفاظ میرا کام نہیں کرتے، اس یعنی جو معاشرہ ہے اس لوگوں پر میں کتنا بھی زور ڈالوں الفاظ میں، لیکن ان کے سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے کبھی کا ترک کیا ہوا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن اس سے ہم کتاب نصیحت ہے، لیکن اس سے ہم نہ نصیحت لے رہے ہیں نہ ہدایت لے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو دن کے بعد صبح ہوتی ہے، تو اب صبح ہو گئی ہے، پیغمبر قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور کتاب واضح۔ تو اب دیکھیں اس وقت جو ہے، میں بات کو زیادہ بڑھاتا نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا کہیے کہ ہمیں جو ایک زبردست مغالطہ لگ گیا ہے ظاہر کا، اب روشنی تو ہم پیسوں کو سمجھتے ہیں، دنیا کو اور دنیا داری کو ہم روشنی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات تو غلط ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو حقیقت کے برعکس ہے، دنیا اندھیرا ہے اور روشنی جو ہے وہ تو وہی ہے، اور وہی والے لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے نور سے منور ہیں، تو ان سے فائدہ لینا چاہیے۔ قلوبہم مصابیح الہدیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرام۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ جی اب ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں وہ ماری گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی. الجوار الکنس، رات کی جب وہ رخصت ہو جائے. اچھا نہیں، یہ تھوڑا سا ترجمے میں علمت. فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم کھاتا ہوں خنس پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی. اور جوار الکنس، رات کی جب وہ رخصت ہوئے. واللیل اذا عسعس، رات کی جب وہ رخصت ہوئی. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب اس نے سانس لی. انہ لقول رسول کریم، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، When the souls are paired, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، when the girl buried alive is asked, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، for what crime was she killed? وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، When the records are made public, وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، when the sky is peeled away, وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، when the fire is set ablaze, وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، when paradise is brought near, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، each soul will know what it has readied. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، I swear by the galaxies, الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، precisely running their courses, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، and by the night as it recedes, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، and by the morn as it breathes. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. This is the speech of a noble messenger. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.